والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا ٹوٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا ٹوٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ. ایمان تیرا جو بچا دے وہ رہبر تلاش کر. سبھی احباب ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پوری محبت سے درود پاک پڑھ لیں. قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز بچوں، کافی دیر سے الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام بڑی شان و شوکت سے اپنی آخری ساعتوں تک پہنچنے کو ہے، اور لفظ بلفظ میں نے بچوں کو بھی سنا، نعت اور نظمیں بھی سنی، اور سب سے زیادہ دھیان سے جو میں نے سنا، میں بالکل صحیح اور سچی بات بتا رہا ہوں. حضرت مفتی نعیم احمد صاحب صدر المدرسین مدرسہ ہذا کی نظامت بشکل خطابت سنی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر میں یہ کہوں کہ بس دعائیہ آخری جملہ کہہ لیا جائے تو کسی نصیحت اور خطابت اور وعد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. حضرت مفتی صاحب نے بہت کچھ اپنے مختصر لفظوں میں نظامت کی شکل میں آپ کو آپ کے حوالے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر
مکمل توفیق عطا فرما دے۔ لیکن میرے لیے حکم ہے حضرت مفتی صاحب کا اور میرے عزیز مکرم جناب قاری ولی اللہ سلمہ اور عزیز قاری شاہوید صاحب سلمہ، یہ دونوں میرے عزیز ہوتے ہیں۔ ان کا حکم کئی روز سے میرے لیے تھا کہ حاضر ہونا ہے، میں حاضر ہو گیا، لیکن جب حاضر ہوا ہوں تو گونگا بن کر بھی جانا مناسب نہیں ہے۔ اگر کچھ نہ کہوں تو حق تلفی ہو جائے گی، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی شکل میں چند الفاظ کا اظہار کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باخلاص نیت عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔ اس مجلس میں آپ شریک ہیں، اس مجلس سے زیادہ عظیم الشان کوئی مجلس ہو نہیں سکتی ہے۔ اگر دنیا والے سارے بھی جمع ہو جائیں، اہل سلطنت اہل اقتدار اگر جمع ہو جائے، قسم پیدا کرنے والے کی اس مجلس کا عشر عشیر بھی اس کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ مجلس جہاں قائم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خانہ ہے۔ بڑے لائق احترام ہے وہ حضرات کہ جن کی قسمت میں اللہ نے یہاں کی مہمانی عطا کی ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی تمام مشاغل، مصروفیات اور تقاضوں سے ہٹا کر بچا کر اپنے نبی کے اس مہمان خانے کے قیام کو عطا کیا، یقیناً بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ روئے زمین پر ساری کائنات میں اللہ کے گھر سے اور رسول اللہ کے گھر سے بڑھ کر عظمت والی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ کا گھر وہ ہے کہ جہاں اپنی پیشانی اور اپنی شان و شوکت کو مٹا کر بیک زبان ہر شخص یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میں اس پاک رب کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قدموں میں گرا دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، ساری کائنات سے ہٹ کر تیرا یہ خاص کار، تیرا یہ گنہگار بندہ تیرے قدموں میں آ گیا ہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ تو جس جگہ بندہ سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، یعنی کہ آسان لفظوں میں مسجد کہا جائے۔ اور جہاں اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے سیکھنے کی جگہ رسول اللہ کے واسطے سے ہمیں عطا کی ہے، اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ عظیم شان جگہ ہے، یہ سب سے زیادہ محترم جگہ ہے۔ یہاں آنے والا، یہاں سیکھنے والا، یہاں سکھانے والا، یہاں تعاون کرنے والا، یہاں اپنی محنتوں کو لگانے والا، یہاں اپنی دولت کو خرچ کرنے والا سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اور بڑی معروف حدیث ہے، ہر شخص ان الفاظ کو یاد کرے رہتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب میں بہترین شخص، عظمت والا، رفعت والا، سب سے زیادہ بلندی والا وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب یہ فرماتے کہ تم میں سب میں بہترین شخص وہ ہے۔ ساری کائنات اگر دولت والے کو بہتر بتائے جھوٹا ہے، اگر ساری کائنات سلطنت والے کو بہتر بتائے جھوٹا ہے، اگر ساری کائنات بادشاہوں کو اچھا بتائے وہ جھوٹا ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا، سچوں کے سچوں نے فرما دیا، نبیوں کے نبی نے فرما دیا، تم میں سب میں بہترین شخص، کامیاب شخص، سب سے قیمتی شخص، سب سے افضل شخص، سب سے بلندی والا، سب سے
اللہ کے کلام کو جو پڑھتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن مقدس کا ایک حرف جس نے پڑھا اس کو 10 نیکیاں اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، اور یہ نیکیاں بعض مرتبہ 700 نیکیاں تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ پڑھنے والے کا درد، پڑھنے والے کا عشق، پڑھنے والے کی محبوبیت، پڑھنے والے کا اخلاص، پڑھنے والے کا درد جب ہوتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میرے سامنے میرے رب کا کلام ہے۔ احترام اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے، احترام اس کے دماغ میں ہوتا ہے، احترام اس کے ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے، احترام اس کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے، احترام اس کی نشست و برخاست میں ہوتا ہے، اٹھانے میں احترام ہے، رکھنے میں احترام ہے، پڑھنے میں احترام ہے، نگاہوں میں احترام ہے، کانوں میں احترام ہے، دلوں میں احترام ہے۔ ہاتھ لگاتا ہے، وضو سے لگاتا ہے، اور پڑھ بیٹھتا ہے تو قدم سے احترام سے دور ہو کر کے بیٹھتا ہے، اس کو رکھتا ہے، اونچی جگہ پر رکھتا ہے، اٹھاتا ہے، احترام سے اٹھاتا ہے، اور جب اٹھاتا ہے تو سینے سے لگاتا ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ قیمتی مایا انسان کا دل ہے۔ یہ دل جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان مٹی کا ڈھیر بن جایا کرتا ہے۔ یہ بندہ، یہ حافظ قرآن جو قرآن اٹھاتا ہے، قسم پیدا کرنے والے کی خود بخود آٹومیٹک اس کے دونوں ہاتھ کلام الہی کو لے کر اس کے سینے کی طرف کو جاتے ہیں، اور یہ ثابت کر دیتے ہیں اس سے زیادہ قیمتی دولت کوئی ہو نہیں سکتی ہے، اس سے زیادہ احترام کے قابل کوئی دولت ہو نہیں سکتی ہے۔ اور میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، یہ کوئی عوام کا مجمع نہیں، خواص کا مجمع ہے، ہمارے طلباء کا مجمع ہے، علماء موجود ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات یاد دلا دوں، جب بچہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ حافظ۔ اللہ کے 99 نام ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ اللہ بڑا، اللہ کے نام بڑے ہیں۔ اللہ کے جس نام کو محبت سے لے لیا جائے، خود بخود اللہ کی معرفت دل میں اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس بچے نے جب الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک ساری آیات 6666 آیات کو اپنے سینے میں سمیٹا اور پڑھا، کیا نام ملا اس کو؟ حافظ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے بہت سے وعدے، بہت سی نعمتیں، بہت سی شرافتیں تیرے لیے میں نے تیار کر رکھی ہیں، بہت سی شرافتیں تیرے لیے میں نے تیار کی، بہت سے انعام تیرے لیے تیار کیے، لیکن سب سے پہلا انعام میں تجھے یہ عطا کروں گا کہ اپنے 99 ناموں میں سے ایک نام تجھے عطا کر دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ حافظ۔ ابا ہے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ حافظ صاحب۔ دادا ہے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ حافظ صاحب۔ استاد ہے وہ بھی حافظ صاحب۔ دنیا والے سب کے سب کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ نے اپنے 99 ناموں میں سے ایک نام اسے عطا کر دیا۔ بولو، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو جن بچوں نے قرآن مقدس کو یاد کیا، قرآن کریم کو پڑھا، یہ بڑے لائق عظمت ہے، بڑے احترام کے قابل ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ اور یاد آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 4 بیٹے، اور ہر بیٹا ایک سے ایک بڑھ کر اللہ والا، علم والا، شہرت والا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، بہت سے مریدین ساتھ میں تھے، راستے میں قبرستان پڑا، حضرت نے فرمایا تیزی سے گزرو، تیزی سے گزرو۔ تو جتنے مریدین اور شاگرد ملنے والے ساتھ تھے تعجب میں پڑ گئے، مگر حضرت کا حکم تھا، ماننا ضروری تھا، تیزی سے آگے بڑھے۔ جب اپنے سفر کو مکمل کر کے واپس آئے
تو جہاں سے حضرت نے فرمایا تھا تیزی سے بڑھو، واقعہ میں وقت پاس کرنے کے لیے ایک نصیحت کے لیے سنا رہا ہوں، دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت جب سفر سے واپس ہوئے تو اسی جگہ پر حضرت نے فرمایا ٹھہر جاؤ، جب جا رہے تھے فرمایا تھا تیزی سے گزرو، اور جب واپس آئے تو کیا فرمایا ٹھہر جاؤ۔ شاگردوں نے مریدین نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتی، جب گئے تھے تو حکم ملا تھا تیزی سے گزرو، اور آئے ہیں تو حکم ملا ہے ٹھہر جاؤ، تو گزر بھی گئے تھے ٹھہر بھی گئے، وجہ تو پتہ چلے کم از کم۔ حضرت نے فرمایا ابھی ٹھہرو، کہا اس بستی میں سے رہنے والے کسی ذمہ دار آدمی کو بلاؤ، بستی والوں کو بلایا، حضرت کا حکم تھا۔ بستی کے اندر جب آواز پہنچی کہ حضرت نے بلایا ہے تو جنہیں بلایا تھا وہ بھی اور جنہیں نہیں بلایا تھا وہ بھی سب کے سب آگے چلے آ رہے، بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ابھی چند دنوں میں کسی کا انتقال ہوا ہے کیا بستی کے اندر؟ کہا کہ ہاں ایک انتقال ہوا، کس کا؟ کہ ایک حافظ قرآن کا۔ حضرت نے یوں فرمایا سنو بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ جب میں ادھر سے گزر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے تمام قبروں کے حالات میرے اوپر منکشف کر دیے، میں نے دیکھا تمام قبر والوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور سارے مردے عذاب الہی میں مبتلا ہے، پریشانی کے حالت میں۔ ذرا سی آگ کا اگر گر جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی انگلی جل جائے کچھ بھی جل جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور جہاں عذاب الہی، اللہ اکبر، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت نے فرمایا جب ادھر سے گزر رہا تھا تو تمام قبر والوں کو عذاب الہی ہو رہا تھا، اور جب میں ادھر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا سارے کے سارے مردے اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ تو میں نے معلوم کیا ہے رب الہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب سے اس قبرستان میں حافظ قرآن دفنائے گئے ہیں، ان کی برکت سے ہم نے سارے قبر والوں کو عذاب ہٹا دیا، سب کو آرام کی نیند ہم نے عطا کر دی۔ تو اللہ نے اس حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے، لیکن سمجھے آدمی، جب آدمی اسکول کی تعلیم کو ضروری سمجھتا ہے، یہودیت گھر میں آ گئی، پتہ نہیں چل رہا، ذہنیت یہودی بن گئی، پتہ نہیں چل رہا، اسکول کا حیضہ، اسکول کا حیضہ، اسکول کا حیضہ، لڑکیاں وہ بھی اسکول جا رہی ہیں اور لڑکے ہیں وہ بھی اسکول جا رہے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میری لڑکی قرآن پڑھنا سیکھ جائے، کبھی ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میرا بچہ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائے، ارے میں قبر میں چلا جاؤں گا اگر میری اولاد اس قابل ہوگی کہ قرآن پڑھنا جانتی ہوگی تو قسم پیدا کرنے والے کی میرے لیے ایصال ثواب تو کر دے گی۔ اور میں تو ایک بات عام طور سے کہا کرتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بس مسجد سے قرآن کریم کی پیٹی لائی جاتی ہے، ایک پارا کسی کے گھر، ایک پارا کسی کے گھر، ایک پارا کسی کے گھر، سارے کے سارے پارے گلیوں میں تقسیم کر دیے، اور پلاٹ کہاں تقسیم ہو گیا؟ پلاٹ کہاں تقسیم ہو گیا؟ اولاد میں۔ بینک بیلنس کہاں تقسیم ہو گیا؟ اولاد میں۔ تو مغفرت محلے والے کرائیں اور مال اولاد لے کر کے بیٹھ جائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو میں بالکل سفید سچ بول رہا ہوں، سفید سچ۔ وہ کیا؟ کسی محلے والے پہ اعتبار اور بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، جب تمہارے پاس وقت نہیں ہے پلاٹ لینے کے بعد بھی، جب تمہارے پاس وقت نہیں ہے مال ہڑپنے کے بعد بھی، جب تمہارے پاس وقت نہیں ہے سارا بینک بیلنس لوٹنے کے بعد بھی، تو جسے کچھ نہیں ملا اسے کس بات کی فکر پڑی بھائی؟ یہ مت سوچو کہ ہم اولاد کو قرآن پڑھا رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے سوچو کہ اگر ہم نے انہیں اس قابل بنا دیا تو سب سے پہلی بات تو یہودیت سے ان کو آزاد بنا دیا ہم نے ان کے سینے میں اللہ کا کلام اتارا، ہم نے اللہ والا ان کو بنا دیا، یہودیت سے ان کو آزاد کر دیا۔ اور دوسری بات کیا کہ ہم قبر میں جائیں گے، یہ قرآن پڑھے گا، آٹومیٹک ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہی بات ہے کہ نہیں ہے؟
ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے اور یاد آیا، دارالعلوم کے اندر جس وقت حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب، سب کہہ لیجیے نور اللہ مرقدہ، محتمم تھے، اس وقت دارالعلوم کے استاد نے علامہ شمس الحق افغانی دارالعلوم کے اندر پڑھاتے تھے، تو علامہ شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ حضرت کے دورہ حکومت میں افغانستان کا ایک طالب علم بیچارہ بیمار ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دفتر سے حکم ملا کہ بھائی دفنا دیا جائے، نہلا دیا جائے، دفنا دیا جائے۔ چنانچہ سب نے مل ملا کر کے نہلایا، دھلایا، دفنایا اور دفنا دیا، اور ان کے گھر کو خط لکھ دیا گیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کوئی موبائلوں کا دور تو تھا نہیں، موبائل تو بھی 15-20 سال سے عام ہوئے ہیں، تو ان کے گھر کو خط لکھ دیا گیا۔ اور جو کہ لمبا سفر تھا افغانستان کا، تو خط 6 مہینے کے بعد پہنچا۔ کتنے مہینے کے بعد؟ کچھ بول جائیے میرے ساتھ۔ کہاں؟ افغانستان۔ بچہ کہاں کا تھا جو دیوبند میں پڑھ رہا تھا؟ افغانستان کا۔ علامہ شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ دفنانے کے بعد خط لکھ دیا گیا کہ آپ کا بچہ انتقال کر گیا ہے اور اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ تو 6 مہینے کے بعد جب گھر میں خط پہنچا تو کوہرام مچ گیا۔ گھر والے دوڑے چلے آئے دیوبند اور حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور کہا کہ ہم اپنے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی دفن کیے ہوئے بھی 6 مہینے ہو گئے، ایسی باتیں کر رہے ہو؟ دفن کیے ہوئے بھی 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، یہ بات تمہاری مناسب نہیں لگتی۔ حضرت نے علامہ شمس الحق افغانی کے حوالے انہیں کر دیا۔ علامہ شمس الحق افغانی نے ان کو بہت سمجھایا مگر ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے 2 شرطیں رکھ دی۔ پہلی شرط کیا؟ یا تو ہم اپنے بچے کو قبر سے نکال کر اپنے وطن افغانستان لے کر کے جائیں گے، یا پھر ہم پورا خاندان یہاں منتقل ہوں گے دیوبند میں۔ دونوں شرطیں بڑی عجیب و غریب، سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے آپ کر لیجیے۔ تو 6 مہینے کے بعد اس طالب علم کو قبر سے نکالا گیا۔ قسم پیدا کرنے والے کی کفن پر داغ تک بھی نہیں تھا، کفن پر داغ تک بھی نہیں تھا، داغ تک بھی نہیں تھا۔ اور آگے سنو، قبر سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی کہ دور تک اٹھ پڑی وہ خوشبو۔ گھر والوں نے اس کو صندوق میں رکھا اور اس کو لے کر کے چل دیے۔ لاہور کے راستے جب پشاور چلے تو وہاں کسی نے مخبری کر دی کہ یہ لوگ کچھ اسمگلری کر رہے ہیں، یہ لوگ اسمگلری کر رہے ہیں۔ اور چونکہ خوشبو بہت زبردست نکل رہی تھی تو اسمگلری کہے گی کستوری، کہے گی اسمگلری کر رہے ہیں کستوری کی۔ تو لاہور سے جب ہوتے ہوئے پشاور پہنچے تو پولیس نے چھاپا مار دیا اور کہا بھائی رکو، کہا اسمگلری ہو رہی؟ کہا کہ نہیں، کہا ہو رہی ہے کہ نہیں، خوشبو اتنی زبردست ہے، کستوری کی آ رہی ہے، اسمگلر ہو تم لوگ؟ کہا نہیں، موجود ہے دیکھ لو۔ صندوق کو جو کھولا گیا تو اس کے اندر تو جنازہ رکھا ہے اس طالب علم کا، اس حافظ قرآن کا، علم نبوت جو حاصل کر رہا تھا۔ پولیس جو تھی انہوں نے اس کو ڈھک دیا۔ ابھی اس جنازے کو نہیں اٹھا سکے تھے۔ پشاور کے ایک نواب صاحب کا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا تھا، بات بہت قیمتی ہے، دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ پشاور ہی کے ایک نواب تھے، ان کا بیٹا انگلینڈ پڑھتا تھا۔ وہ 3 دن سے چلا ہوا تھا راستے میں، جب اس کی لاش پشاور پہنچی اس کے اندر سے بے پناہ بدبو آ رہی تھی، اور اتنی بدبو تھی کہ سارے کے سارے رشتہ دار نفرت کھا کر کے دور چلے گئے، کوئی کندھا لینے کو تیار نہیں۔ یہ جنازہ 6 مہینے پہلے دفنایا گیا اور خوشبو کہیں کی آ رہی؟ کستوری کی آ رہی ہے۔ اور ان کے اوپر دام کیا لگ گیا کہ اسمگلر ہیں، یہ لوگ اسمگلری کر رہے ہیں۔ کھول کر کے دیکھا تو حافظ قرآن ہے، اور ادھر جو دوسرا جنازہ تھا اس کے اندر اس قدر بدبو کہ رشتہ دار بھی دور ہو گئے۔ نوبت یہاں آئی کہ نواب صاحب نے مزدوروں کو پیسے دے کر اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھوایا،
یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جس کے اندر دنیاوی تعلیم آئے گی بدبو آئے گی، یہودیت آئے گی، نصرانیت آئے گی، اسلام مخالف بنے گا، اور جب تک اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے ABCD کو ہضم نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک اسلام اس کے دل میں نہیں آئے گا، اس کی آنکھوں میں اسلام نہیں آئے گا، اس کے دماغ میں اسلام نہیں آئے گا، اگر یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو گمراہی کے پلے میں چلا جائے گا، اور اگر سینے میں قرآن آ گیا، علم نبوت آ گیا، پھر جو تعلیم حاصل کرے گا اسے ہضم کر لے گا۔ کچے پیٹ والا، کسی کا پیٹ اگر گڑبڑ ہو اسے گوشت کھلا دو، اور گوشت بھی کچا کھلا دو، کئی دن کے کھانے کی چھٹی اور بدہضمی الگ، اور جس کا ہاضمہ بڑھیا ہو اسے کیسا بھی کھلا دو، سب ہضم کر لے گا۔ تو جب تک اسلام دماغ میں نہیں آتا مسلمان کے، جب تک اسلام اس کے دل میں نہیں آتا مسلمان کے، تو اس کا ہاضمہ کمزور رہتا ہے، اس کی نیت ساقط ہوتی ہے، اس کا ایمان ادھورا ہوتا ہے، اور جب قرآن آ جاتا ہے، اسلام آ جاتا ہے، تو پھر اس کا ہاضمہ، اس کا ایمان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، یہ ہر پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے، اور جو پہاڑ اس سے ٹکر لیتا ہے وہ چکنا-چور ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ بڑے مبارک بانی کے لائق ہیں، اور خصوصاً آپ کے والدین، اور آپ سب سے زیادہ آپ کے اساتذہ، آپ کے محسن، آپ کے مربی، کہ جنہوں نے آپ کے اوپر محنت کی اور آپ کی جہالت کو علم کے نام سے مٹا دیا، آپ کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ آپ اس کا بدلہ زندگی بھر بھی نہیں چکا سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب نے چند باتوں میں بڑی اچھی نصیحتیں کی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہی نہیں کہ سر پر پگڑی بن گئی اور گلے میں گجرے پڑ گئے اور ہم حافظ صاحب کہلانے لگے، نہیں میرے بچوں، میرے عزیزوں، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ سنبھالنے کا مطلب حلال و حرام کو سمجھنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، حلال کو اپنانا ہوگا، جائز کو اپنانا ہوگا، حرام کو چھوڑنا ہوگا، جو غیروں کے کام ہیں ان پر ٹھوکر مارنی ہوگی، نیکوکار کے طریقے ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے، اچھے لوگوں کے طریقے ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہبری ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی پڑے گی۔ جب یہ ہمارے اندر آئے گا تو سمجھ لو ہم کامل و مکمل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ اٹھو مسلمانوں، اٹھو بزرگوں، اٹھو نوجوانوں، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ۔ اٹھو بزرگوں، اٹھو مسلمانوں، اٹھو نوجوانوں، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ۔ جہان بے امان کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے پھیل پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔